ہیں پروگرام عوامی منشور نثار کیانی کے ساتھ DNF نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ نیل فیری کے ڈیجیٹل نیٹ ورک DNF نیوز سے میں ہوں آپ کے ساتھ نثار کیانی۔ عوامی منشور پروگرام کے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں گیسٹ ہیں عاصم مرزا صاحب، یہ کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف حلقہ 5 کھاوڑا ضلع مظفر آباد سے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ضلع مظفر آباد کا جو حلقہ کھاوڑا ہے 5 وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، بڑا اہمیت کا حامل حلقہ ہے، اس حلقے میں PTI کی کیا پوزیشن ہے۔ راجہ صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، یہ بتائیے گا اختصار کے ساتھ کہ آپ کے حلقے میں PTI کی کیا پوزیشن ہے۔ جی، سب سے پہلے آپ کا نثار بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ تو جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہمارے ایک رمیز ممتاز صاحب کوآرڈینیٹر ہیں کھاوڑا سے، انہوں نے بھی آپ کے ایک انٹرویو میں یہ چیز آپ کو بتائی ہے کہ ہم ایک سائنٹیفک بنیادوں پر حلقے میں جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے گراؤنڈ لیول سے جو ورکنگ سٹارٹ کیے، تنظیم کا عمل وارڈ لیول سے ہم نے شروع کیا۔ الحمدللہ یونین کونسل کی سطح پر مختلف ونگ کے عہدیدار، اور اس ٹائم ہماری 14 سے 15 ونگ ہیں، ان کے عہدیدار ملا کے دیکھا جائے تو 25 سے 2600 تک ہمارے جو عہدیدار ہیں مختلف ونگ کے، جو اس ٹائم تنظیمی اسٹرکچر مکمل مضبوط ہو چکا ہے۔ تو دیکھا اس ٹائم ورکنگ دیکھی جائے تو الحمدللہ باقی آزاد کشمیر کے حلقوں سے گراؤنڈ لیول پر ہماری بہترین ہمارے حلقے میں کام جاری ہے جماعتی حوالے سے۔ اور جیسا کہ ہمارے جس طرح آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے جس طرح کام کیا ہوا ہے سائنٹیفک بنیادوں پہ، یعنی آپ نے جنازوں کی تعزیتوں والی سیاست نہیں کی ہے، بلکہ لوگوں کو آپ نے موٹیویٹ کیا ہے، لوگوں کے پاس گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو آپ نے سمجھایا، PTI کا منشور پیش کیا ہے۔ تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ حلقہ کھاوڑا کے جو لوگ ہیں وہ PTI کے ویژن کو، عمران خان کے ویژن کو، عمران خان کے جو تبدیلی کے نعرے کو واقعی وہ سمجھ چکے ہیں پوری طرح؟ اور کیا آپ کو کس حد تک یقین ہے کہ آپ کا جو بھی پارٹی امیدوار ہوگا وہ یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جی الحمدللہ، انشاءاللہ ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ وہ جو جس طرح کی ہماری ورکنگ ہے سائنٹیفک بنیادوں پہ ہم نے کام کیا، اور حقیقی تبدیلی کا جو نیریٹو عمران خان صاحب کا ہم لے کے نکلے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو شادی بیاہ جنازوں کی سیاست میں الجھایا گیا، اور لوگوں کے جنازوں پہ چلے جاتے تھے ہمارے سیاستدان، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، تو لوگوں کی شادیوں میں جاتے تھے، پھر اس طرح لوگ ان کے اس طرح کے رویے سے پھر ان کے اوپر تنزیہ الفاظ نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ ہمارے جنازوں اور خوشی غمی میں آتے ہیں۔ تو اس طرح کوئی بھی ان کا جو ترقیاتی معاملات ہوتے تو وہ ان کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے تھے۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ جو عمران خان کا نیریٹو تھا، جو نظریہ تھا تبدیلی کا، وہ ہم نے گھر گھر پہنچایا، عوام کو بتایا کہ بھائی آپ کی جو تعمیراتی کام ہے، جو آپ کا فنڈ ہے، وہ آپ کو اسکیموں کی خرد برد کی شکل میں نام نہاد اسکیمیں، نام نہاد جو ٹھیکیدار ہوتے تھے ایک محلے کے، ایک گاؤں کے، وہ لوگ آپ کو بیچ دیتے تھے۔ اب الحمدللہ ہمارے کھاوڑے کے نوجوان، اوورآل پورے آزاد کشمیر کے نوجوان یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ بھائی جب بھی کوئی IDP ہوتی ہے تو وہ ہر ایک بچے کے پاس اس کا وہ ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا فنڈ کس کے پاس ہے، کن ٹھیکیداروں نے ہمارا فنڈ استعمال کیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ وہ لوگوں کے ہمارے پاس بھی وہ ریکارڈ موجود ہے، اور تقریباً ہر نوجوان کے پاس وہ ریکارڈ موجود ہے جو پیسہ ان کے نام پہ جاری ہوا لیکن وہ گراؤنڈ پہ نہیں لگا۔ مرزا صاحب آپ نے بات کی، آپ کے حلقے سے یہ بہت بڑے ٹھیکیدار وہ بھی PTI میں گئے ہیں، تو ایک یہ بھی شاید یہاں پہ بات چل رہی تھی کہ شاید ان کو PTI کی قیادت ان کو ٹکٹ جاری کر دے۔ دوسری طرف 60-70 سال کے بابے ہیں جن کی پارٹیاں آزاد کشمیر سے، جب سے آزاد کشمیر میں یہ جو سسٹم ہے، وہاں پہ جمہوری سسٹم آیا ہے، وہاں پہ جو اسمبلی انتخابات ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک مسلم لیگ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس وہ اقتدار میں آتی رہی ہیں، اور وہاں پہ ان لوگوں کی عوام کے لیے یہ ہم بالکل کسی طور، یا آپ اگر پارٹی مخالفت میں کہتے ہیں تو کسی حد تک یہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ راجہ عبدالقیوم خان صاحب ہیں، اس کے بعد چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں، ان کا کام ہے۔ پھر نوجوان آپ کے امیدوار ہیں مسلم کانفرنس کے راجہ ثاقب مجید صاحب، ان کا بھی بہت بڑا ورک ہے۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آپ مختصراً یہ بتائیں
کہ راجہ منصور علی خان کے لیے یہ ٹاسک، یہ ٹارگٹ کتنے آپ اس کو آسان سمجھتے ہیں؟ جی، سب سے اہم بات یہ ہے کہ راجہ منصور علی خان، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ساقب مجید صاحب نوجوان ہیں، گو کہ وہ ایک اچھے سیاسی کیلیبر رکھنے والے ایک شخصیت ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ لوگ وہ 2 الیکشن اس سے پہلے لڑ چکے ہیں، لوگوں کو اس طرح سرو نہیں کر چکے جس طرح ان کو بھاری مینڈیٹ ملا، اس مطابق وہ لوگوں کو سرو نہیں کر سکے۔ اب لوگوں کا جو ہے خیالات بدل چکے ہیں، لوگوں کو مرکز کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ آنے والے وقت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ منصور علی خان ایک پڑھی لکھی باوقار شخصیت ہیں، اور انشاءاللہ پارٹی کے آج جیسا کہ پارٹی کے ٹکٹ کے لیے ہم نے اپلائی بھی کیا ہے، انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمیں یہ ٹکٹ ملے گا۔ تو انشاءاللہ اس ٹکٹ کی بنیاد پر جو ہمارا عمران خان کے نظریے کو لے کر جب ہم گراؤنڈ میں جائیں گے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بابے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے بزرگ سیاستدان گزرے ہیں، تو جس طرح ان کو سرو کرنا چاہیے تھا، میں کہتا ہوں کہ اس طرح انہوں نے ہمارے کھاوڑے کے لیے اس طرح کام نہیں کر سکے جس طرح ان کو کرنا چاہیے تھا۔ میں یہاں پہ روکوں گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2016 میں بھی پی ٹی آئی الیکشن لڑی تھی، وہاں 2016 میں بھی عمران خان کا ویژن لے کے آپ لوگ گئے تھے الیکشن میں، اور پورے آزاد کشمیر اور مہاجرین حلقوں سے آپ نے 3 نشستیں صرف جیتی تھیں۔ اب کون سا معجزہ آ جائے گا کہ آپ وہاں پہ حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ یہ مجھے سمجھا دیں، یہ کیسے ممکن ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس ٹائم جب ہم الیکشن میں اترے تو ہماری پارٹی کی ہائی کمان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم نے اتحاد کرنا ہے، تو اتحاد جس پارٹی کے ساتھ ہوا وہ مسلم کانفرنس تھی۔ آلریڈی 35-40 سال سے وہ اقتدار کا حصہ رہی ہے، اپوزیشن میں رہی ہے، حکومت میں رہی ہے، تو لوگوں نے جب دیکھا کہ ان کا اتحاد ہو گیا، اس طرح ہمارے کئی اپنے جو کارکنان تھے، نظریاتی تھے، اور جو ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ تھے اس اتحاد کی صورت میں، وہ بھی ہم سے الگ ہوئے۔ تو وہ صرف اس وجہ سے الگ ہوئے کہ جن لوگوں سے وہ تنگ آ کر پی ٹی آئی میں آئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے، عمران خان کا نظریہ لے کے آئے تھے، تو اس طرح جب ہمارا اتحاد ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ہم اسی سے ہم جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے کافی سارے کارکنان نے اس الیکشن میں یا اس طرح کا کام نہیں کیا، اس طرح کا ورک نہیں کیا، اور وہ رزلٹ ہمیں اس طرح حاصل نہیں ہو سکا۔ مہاجرین کی نشست میں ہمیں 3 نشستیں حاصل ہوئی، تو الحمدللہ وہ ہمارے جو ایم ایل ایز ہیں انہوں نے اس طرح سر بھی کیا، اس حلقے میں اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی بھرپور نمائندگی کی۔ تو اس بار یہ کہ اب اس ٹائم جو عوام کے اندر ایک رجحان ہے، ایک تو وفاق کا، جیسے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر وفاق کا ایک بہت بڑا وہ اثر انداز ہوتا ہے، ہوا بول سکتے ہیں، یعنی آپ کا کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وفاق کا اثر انداز ہو کے وہاں پہ جو پارٹی اس کی ہوتی ہے اس کو جتواتا ہے، یہ کہ آپ کی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے؟ نہیں، اس کے اوپر تو میں اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ اس بار پاکستان تحریک انصاف آپ نے خود کہا ہے کہ یہ بات ہے، اتفاق ہے، لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں جی بعد میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے؟ کیا یہ کوئی انصاف ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی آزاد کشمیر میں بننی چاہیے، باقی پارٹیوں کو جو ہے نا وہ حق نہیں ہے، وہ بھی سیاست کرتے ہیں؟ اس سے پہلے یہی آواز چلتی رہی ہے، اس بار انشاءاللہ یہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ لوگ جو ہمارے تنظیمی اسٹرکچر کے اعضاء بنے اوورآل آزاد کشمیر میں، ہمارے جو ذاتی اپنے لوگ ہوں گے وہ ورک کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو وفاق کی ہوا کے علاوہ بھی انشاءاللہ ہم اتنا گراؤنڈ پہ ہم نے اتنا کام کیا ہے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کتنے بہترین امیدواران کو وہ ٹکٹ دے گی، انشاءاللہ ہمیں اس کا بھرپور اس کا رزلٹ ملے گا۔ بہت شکریہ۔ عاصم مرزا صاحب کو آپ نے سنا، ناظرین ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ اب پی ٹی آئی آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی بورڈ ہے وہ کس کو ٹکٹ جاری کرتا ہے ان کے حلقے سے، کس کو وہ وہاں سے ٹکٹ ملتا ہے اور امیدوار اسمبلی نامزد ہوتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہوائیں چلتی ہیں پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہ برسر اقتدار ان ہواؤں کا بہرحال آزاد کشمیر کے لوگ بڑا اثر لیتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہواؤں کے
علاوہ بھی وہاں کے جو لوگ ہیں آزاد کشمیر کے عوام ان کو نظریاتی بنیادوں پہ اور وہ لوگوں کا جو سلوگن ہوتا ہے تعمیر و ترقی کا جمہوریت کا جو حسن ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ یہ عوام کے نتیجے میں لوگوں کو اپنی کم از کم رائے تبدیل نہیں کرنی چاہیے اور جس پارٹی کا حق ہوتا چاہیے اس پہ کسی کو شب خون نہیں مارنا چاہیے اور اگر انہوں نے اچھا ورک کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے تو پی ٹی آئی کو لازمی کامیاب ہونا چاہیے اور اگر دوسری کسی جماعت نے کام اچھا کیا ہوا ہے تو بالکل اس کے مینڈیٹ پہ کسی صورت ڈاکہ نہیں پڑنا چاہیے. یہ نہ صرف عاصم مرزا صاحب کی سوچ ہے بلکہ آزاد کشمیر کے ہر بادشاہ اور جو سیاسی کارکن ہے اس کی بھی سوچ ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان.